کہانی عورت حاجرہ مسرور۔ تصدق بھائی، یہ کنگھی سے ناآشنا بکھرے ہوئے بال، یہ کثیف پوشاک اور یہ بڑا ہوا خط، میں پوچھتی ہوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قدسیہ نے تصدق کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک مدت کے بعد اس کے سامنے تھا۔ قدسی، انجان نہ بنو، میں اپنے مضطرب دل کو تسکین دینے آخری بار آیا ہوں اور ابھی چلا جاؤں گا۔ ہاں، ایک بار پھر اپنے انہی دل نواز جملوں سے میرے کانوں میں رس ٹپکاؤ کہ تصدق، میں تمہاری ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچئے تو، چھوٹے گاؤں سے کیا ناتا؟ نہیں قدسی، ایک بار پھر وہی کہہ دو۔ اعتراف محبت کی تجدید میری تاریک زندگی میں روشنی کی ایک کرن ہوگی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور منہ سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی۔ آپ نے شراب کب سے منہ سے لگائی؟ قدسیہ نے جانتے ہوئے پوچھا۔ تم میری دکھتی رگوں کو نہ چھو قدسی، لیکن اگر تم اپنے معلوم کرنے کے طفلانہ جذبے کو تسکین دینے پر ہی مصر ہو تو سن لو میری زندگی کی چند طویل چیخیں۔ آپ اپنی گفتگو کو دردناک بنا کر اپنی لغزشوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ غصے سے بولی، تم جی کھول کر کہہ لو جو کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہیں بھولنے کے لیے شاہدان بازاری کی پرپیچ زلفوں میں گم ہو جانا چاہا، شراب پی اور کچھ دیر کے لیے تم کو بھول گیا، لیکن شراب کا عارضی نشہ تمہاری یاد کے دائمی نشے پر فتح نہ پا سکا، اور پھر وہی یاد جان لیوا۔ قدسیہ کے پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، ہوش کی دنیا میں قدم رکھیے۔ پھر تصدق کی طرف سے منہ پھیر کر آتش دان پر رکھی ہوئی اپنے شوہر کاظم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مدت ہوئی میں آپ کی یاد کو ماضی کے ملبے میں دفن کر چکی ہوں، کیونکہ پاکیزہ محبت بھی کوئی نہ کوئی قربانی چاہتی ہے، لیکن آپ نے محبت کی ناکامی کا ڈھونگ رچا کر عیاشی کرنا شروع کر دی۔ نفس کا بیچاری مرد محبت میں نفسانی خواہشات کی تسکین نہ پا کر اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ تصدق قدسیہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ کیا وہ یہی سننے یہاں آیا تھا؟ کیا اس نے اس دن کے لیے اپنی عزت اور دولت کا خون کیا تھا؟ کیا وہ اس عورت کا نام لے کر جی رہا تھا؟ بس کرو، میں یہ واضح سننے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی زخمی روح پر تمہارے اقرار محبت کا فاہا رکھنے کی امید پر یہاں آیا ہوں۔ کہتے کہتے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ایک لمحہ رک کر پگھلا دینے والی آواز میں وہ پھر بولا، قدسی، کیا شہد کی نہر کا ایک قطرہ بھی میری تلخ زندگی کو نہیں بخشا جا سکتا؟ قدسیہ نے منہ پھیر کر خشک لہجے میں کہا، آپ مجھے خیانت کا مرتکب دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے امکان سے کہیں بڑھ کر بول گئی، کیا تم اپنے وہ الفاظ بھول گئی کہ میری روح تمہاری ہے؟ تصدق نے ماضی کے ترکش کا آخری تیر چھوڑ دیا۔ قدسی کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے وہ سینے کے اندر پھوٹنے والے جذبات کے سوتوں کو وہیں دبا دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں پر غم آلود دھند چھائی ہوئی تھی۔ کہا ہوگا، لیکن تجربے نے قبول کی تردید کر دی۔ کاظم میرے جسم کا مالک ہے اور جسم کی حکمران روح، تو جسم و روح کو الگ کر دینے سے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ قدسیہ تصدق کی تباہی سے وقتی طور پر متاثر ہو کر اپنی زبان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ تصدق نے امید بھری آواز میں کہا۔ ہاں، اس کے حلق کو چیرتا ہوا نکلا۔ وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اپنی دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کی آخری رنگینی بھی کھو دی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں تمہارے مکروہ باطن سے فریب کی سنہری چادر پہلے ہی سرکا سکتا۔ تصدق کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ اس نے قدسیہ کو پہلی بار کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی دونوں مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بے وفا قدسیہ کا سب کچھ مسل کر پھینک دینا چاہتا ہو۔ قدسیہ نے اس کی طرف دیکھا تو ایسا محسوس کیا کہ اس کے الفاظ کی خلیج جو دونوں کے درمیان حائل تھی،
خود بخود پٹتی جا رہی ہے اور وہ پھر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ پھر الفاظ کی اوٹ میں ہو گئی۔ تصدق نے ایک لمحے تک قدسیہ کو گھورا اور پھر جاتے جاتے کہہ گیا، تو نے مجھے محبت کا فریب دے کر میری تباہی دیکھی، اب تو میری کامیاب زندگی سے چلنا ڈائن۔ اس کے پیچھے قدسیہ کی کمزور باہیں اس انداز میں پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہو۔ شہد کی نہر تصدق کو اپنی حلاوت بخش چکی تھی۔ تصدق اور قدسیہ خالہ زاد بھائی بہن تھے۔ قدسیہ کو بچپن میں ہی تصدق سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے، اور کیوں نہ رہتے، جبکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چند برسوں کے بعد انہیں شادی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ لیکن شادی کی مقررہ تاریخ سے کچھ دن قبل زمانے کے سرد گرم بوڑھوں میں ایک ذرا سی بات پر جھگڑا ہوا اور اتنا بڑھا کہ منگنی کے توڑ پر آ کر ختم ہوا۔ 18 برس کا عہد آنن فانن میں فراموش کر دیا گیا۔ قدسیہ اور تصدق کے خواب محبت کی تعبیر دو دلوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی ایک کشش تھی۔ اس جھگڑے کے فوراً بعد ہی قدسیہ کا رشتہ ایک امیر کبیر شخص کے ساتھ کر دیا گیا۔ باجے بجے، آتش بازی میں آگ لگائی گئی، دیگیں کھنکیں اور بے بس قدسیہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ بیچاری قدسیہ دل ہی دل میں گھٹتی اور منہ سے کچھ نہ کہتی۔ شوہر بھی ملا تو انتہا درجہ کا شکی اور کمظرف۔ بات بات پر تصدق کے تانے، ذرا دیر بھی خاموش بیٹھی تو کہا گیا، اری کمبخت، کس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ قدسیہ سنتی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اس نے لاکھ چاہا کہ وہ کاظم کے دل سے یہ واہیات خیال نکال دے، لیکن وہاں تو اس کی ہر صفائی اسے اور بھی گنہگار بنا دیتی۔ ادھر تصدق پر بھی شادی کے لیے زور دیا گیا، لیکن اس نے والدین کے فیصلے کے آگے سر نہ جھکایا، بلکہ قدسیہ سے زبردستی الگ کر دیے جانے کی سزا میں اس نے باپ کی دولت دھڑلے سے ادھر ادھر اڑانا شروع کر دی۔ وہ ہفتوں گھر میں صورت نہ دکھاتا۔ ہر طرف تصدق کے ہی چرچے تھے۔ بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو برباد ہوتے دیکھتا اور کڑتا رہا، لیکن تصدق سے سامنا ہونے پر وہ اس پر اس کی بربادی کا الزام رکھتا۔ تصدق پر باپ کی سرزنش بالکل الٹا اثر کرتی۔ اگر باپ کبھی اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تو شاید کچھ نہ ہوتا، لیکن بڑے بوڑھے تو اپنی غلطی کو ماننا ہی اپنی ہتک تصور کرتے ہیں۔ تصدق کی غلط روی کی خبریں ہر روز نمک مرچ لگا کر کاظم قدسیہ سے بیان کرتا۔ ایک روز تو کاظم نے باہر سے آتے ہی بڑے طنز سے کہا، لو جی، آج تو تمہارے چہیتے زہرہ جان کے کمرے کے نیچے شراب میں مست نالی میں منہ ڈالے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ وہ تو کہو کہ پولیس کے آنے سے پہلے ان کے ابا جان انہیں اٹھوا کر گھر لے گئے، ورنہ تم جانو۔ قدسیہ جلدی سے کمرے میں گھس گئی کہ کاظم کی زہریلی گفتگو نہ سن سکے۔ اس دن رات بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ ہاں، تصدق نے میری ہی خاطر اپنی یہ حالت بنائی ہے، اب میں ہی اسے دنیا کے سامنے انسان کی صورت میں پیش کروں گی۔ آخر اس نے موقع ملنے پر وہی کیا جو سوچا تھا۔ تصدق کے جانے کے بعد قدسیہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ آج وہ اپنی آخری پونجی بھی کھو چکی تھی۔ بچپن کی محبت جو دیوانگی کی حد تک پہنچ چکی ہو، اسے بھول جانا کوئی بچوں کا کھیل نہ تھا۔ دوسرے ہر وقت کے تان تشنی، بےہودہ الزامات نے اس کے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ کاظم کی بد مزاجی اور شکی پن اس کے لیے آہستہ آہستہ آنے والی موت تھی، لیکن وہ اب تک جی رہی تھی، صرف اس خیال کے سہارے کہ ابھی دنیا میں کوئی اسے دیوانہ وار چاہنے والا بھی موجود ہے۔ یہ احساس اس کی ہستی کے بنجر میدان میں گلاب کے پھول کی طرح تھا، لیکن آج اس نے اپنے ہاتھوں اس یکا و تنہا پھول کی پنکھڑیاں نوچ کر زمانے کی ہوا کے ہاتھوں اسے سونپ دیا۔ آج اس کی زندگی بالکل سونی اور بے مقصد تھی۔ شام کو کاظم غصے میں لال پیلا ہوتا گھر آیا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ آج تصدق اس کے گھر سے نکلتے دیکھا گیا۔ کیوں جی، آج تمہارے وہ کیسے آئے تھے؟ قدسیہ مارے خوف کے سفید پڑ گئی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ارے،
اتنی جلدی بھول بھی گئی؟ ہونا ہر جائی۔ اسے شادی کے بعد پہلی مرتبہ قدسیہ کی طرف سے ایک بات ملی تھی، بھلا وہ اس ایک موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ قدسیہ کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا، جیسے اس کی رگوں میں سینکڑوں سوئیاں دوڑنے لگیں۔ تاہم وہ اپنے غصے کو ضبط کر کے بولی، یوں ہی ملنے آ گئے تھے۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ وہ ایک گندی سی ہنسی ہنس کر بولا، وہ اب میرا بھائی ہے، آپ ناحق شک کرتے ہیں۔ وہ بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ بکواس مت کرو، میں پوچھتا ہوں اتنی دیر تک ہوتا کیا رہا؟ کاظم نے جھپٹ کر اس کی سوکھی ہوئی کلائی مروڑ دی۔ جلدی بول ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ شادی کے بعد گالیاں تو اکثر ملا ہی کرتی تھیں، لیکن یہ مار، یہ بالکل نئی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی جسے کبھی کسی نے انگلی تک نہ چھوائی تھی، آج بلا وجہ اتنا ظلم سہ رہی تھی۔ وہ تکلیف سے زرد پڑ گئی، لیکن اس کی خودداری زندہ ہو گئی۔ جب آپ اپنی راتیں آوارہ عورتوں میں بسر کرتے ہیں، میں تو نہیں پوچھتی کہ ان سے کیا باتیں ہوئیں۔ آدم کے پہلو سے نکلی ہوئی حوا کی بیٹی اپنے ازلی مساویانہ حق کی دعوے دار تھی، لیکن ابن آدم جو عورت کی پیدائش کے مقصد کو پہلو سے گرا کر پاؤں سے کچلنے کا عادی تھا، بھلا یہ جائز نکتہ چینی کیوں کر برداشت کر سکتا تھا؟ وہ سراپا شعلہ بن گیا۔ بیوی کی اتنی ہمت کہ وہ اس سے باز پرش کرے، یہ مرد کی آمرانہ ذہنیت پر ایک زوردار تماچا تھا۔ کاظم صداقت کی تلخی برداشت نہ کر سکا اور کونے میں رکھا ہوا بید اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر قدسیہ پر مار پڑنے لگی۔ وہ چیخی چلائی، لیکن اس کی آواز پر کوئی کیوں دوڑتا بھلا؟ کسی کو کیا غرض تھی کہ کسی کی بیوی یا با الفاظ دیگر ملکیت کے متعلق باز پرس کرتا؟ مار کھاتے کھاتے اس کا جسم سن پڑ گیا۔ اب وہ حیرت انگیز سکوت کے ساتھ لچکتے ہوئے بیت کو گھور رہی تھی اور کاظم بے دردی سے اس کے جسم پر خونی برقیں ڈال رہا تھا۔ بول جلدی، زہریلی ناگن! وہ زبان پر چڑھی ہوئی گالیاں فراٹے سے بکنے لگا، لیکن قدسیہ خاموش تھی، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ کاظم اپنے بازوؤں کی قوت آزما کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دفتن جیسے ایک ہی لمحے میں قدسیہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، نچی کھچی جلد، ابلی ہوئی آنکھیں، دکھتا نیلا جسم۔ اس کے کانوں میں جیسے تصدق اور کاظم دونوں پھونکار رہے تھے، تو شہد کی نہر ہے، تو زہریلی ناگن ہے۔ باہر سے کاظم دروازہ بھڑبڑانے لگا۔ قدسیہ کے دل نے پکار کر کہا، تجھ کو جو جیسا سمجھے اس سے ویسا ہی سلوک کر۔ ہیلو، پولیس اسٹیشن؟ قدسیہ نے ریسیور اٹھا کر پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، مدد مدد، کاظم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مظفر گنج کوٹھی نمبر 24۔ اس نے ریسیور پھینک دیا اور دوڑ کر کاظم کا بھرا ہوا پستول دراز سے نکال کر دروازہ کھول دیا۔ کاظم اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر خوفزدہ ہوا۔ آ جاؤ اندر، وہ زہریلی ناگن کی طرح پھونکاری۔ یہ وہی کمزور اور بے بس بیوی تھی جو ذرا دیر قبل مار کھا کر خاموش رہی، لیکن اب وہ کاظم کے سامنے ایک سچی عورت کے روپ میں کھڑی تھی۔ ظالم مرد، اگر میں چاہوں تو اس وقت تیرا بھرا ہوا دماغ ایک ہی گولی سے اڑا دوں، لیکن نہیں، میں تیری روح سے اپنی روح کو بہت فاصلے پر رکھنا چاہتی ہوں۔ تو نے میرے ضبط کی شیرینی چکھی، اب میرے انتقام کے زہر کو بھی حلق سے اتار۔ یاد رکھ، عورت ہیرے کی کنی ہے، جو چاہے اسے اپنے جسم کی زینت بنائے، جو چاہے موت کا باعث۔ قدسیہ نے جرت سے پستول کی نالی اپنے سینے پر لگا لی۔ دھائیں کی لرزہ خیز آواز سے ہر چیز کانپ اٹھی اور ساتھ ہی آئینے میں قدسیہ کا خون آلودہ عکس۔ ناگن کاظم کو ڈس چکی تھی۔ وہ گھبرا کر صحن کی طرف پلٹا اور دیوانہ وار گھر سے بھاگا۔ پھاٹک پر لاری سے اترتے ہوئے سرخ پگڑی والوں نے اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ کر اسے گھیر لیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جھنجھنا رہی تھیں۔